نبوت کی بیٹیاں 4 ہونے کا نظریہ یہ تخیلاتی نہیں ہے، یہ تصوراتی نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ وہ ہے جس کی تائید خدا کے قرآن سے بھی ہے، جس کی تائید نبوت کے فرمان سے بھی ہے، اور جس کی تائید امت کے اجماع سے بھی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جس کی تائید کتب روافض سے بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر خود ان کا جر و تعدیل کا امام ایک بیٹی کے نظریے والے کی تردید کرتے ہوئے اس کو بیت العنکبوت کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اہل بیت کا مصداق 3 طرح کے افراد ہیں۔ نمبر 1 اہل بیت نسبی، نمبر 2 اہل بیت سکنا، اور نمبر 3 اہل بیت اولاد اور اولاد کی اولاد۔ اور چوتھا بھی بعض علماء نے اس کو شمار کیا، وہ اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں کسی بھی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته سید الخلائق والبشر محمد رسول اللہ والذین معه صدیقا فاروقا غنیا علیا حسنا حسینا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وأزواجه وأصهاره وأولاده أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سب کو انسان بنایا، پھر اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم سب کو مسلمان بنایا اور اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اسلام بنیادی طور پر نام ہے 3 چیزوں کا۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 اخلاق۔ پھر ان تینوں میں جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ عقائد و نظریات ہیں۔ پھر ہمارے بعض عقائد وہ ہیں جن کا تعلق ذات خدا سے ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق جماعت مصطفیٰ سے ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق یوم جزا سے ہے۔ عقائد و نظریات میں وہ عقائد جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ کے زمانہ میں آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی زیارت سے مشرف ہونے والے لوگ افراد 2 طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا رشتہ نبوت سے محض ایمان کا ہے، انہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق ایمان کا بھی ہے اور رشتہ تعلق خاندان کا بھی ہے، انہیں ہم اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اہل بیت کے بارے میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔
نمبر 1 اہل بیت کا مصداق کیا ہے، اہل بیت سے مراد کون کون سے افراد ہیں، اور نمبر 2 ہم اہل بیت سے محبت کرتے اس کی وجہ کیا ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون لوگ ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیے اہل بیت کا مصداق 3 طرح کے افراد ہیں۔ نمبر 1 اہل بیت نسبی، نمبر 2 اہل بیت سکنا، اور نمبر 3 اہل بیت اولاد اور اولاد کی اولاد، اور چوتھا بھی بعض علماء نے اس کو شمار کیا، وہ اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل ہیں۔ گویا اہل بیت میں 4 طرح کے افراد آتے ہیں، 3 افراد بنیادی طور پہ اور چوتھے اعزازی طور پہ۔ نمبر 1 اہل بیت نسبی۔ اہل بیت نسبی سے مراد یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وہ اولاد جو مسلمان ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچاؤں میں سے 2 چچا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ نمبر 1 سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور نمبر 2 آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ چچا جن کے بارے میں نبوت نے فرمایا عباس منی وانا من، میں عباس سے ہوں، عباس مجھ سے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں روایت صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ دیا، اور اس وسیلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا۔ اور اسی طرح نبوت کی 6 پھوپھیوں میں سے ایک پھوپھی جو اسلام لائیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت نسبی میں یہ لوگ ہیں۔ نمبر 2 اہل بیت سکنا۔ اہل بیت سکنا کا مطلب جنہیں اہل بیت قرآنی بھی کہا جاتا ہے، اہل بیت کے وہ افراد جن کو قرآن نے اہل بیت میں شمار کیا۔ سورۃ الاحزاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں، اس آیت سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ، اس آیت کے بعد بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ، تو قرآن کریم نے نبوت کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شمار کیا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ بازار میں منادی کرایا کرتے اور فرمایا کرتے جو چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے اس بات پر کہ یہ آیت اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ اسی طرح اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں۔ اس پر دوسری دلیل سورہ ہود 12واں پارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے بارے میں قرآن نے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا، فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ بے اتفاق المفسرین جہاں حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم نبی کی بیوی ہیں ان کو اہل بیت کہا گیا۔ نمبر 3 چوتھا پارہ سورۃ آل عمران وَاذْكُرْ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہاں لفظ اہل استعمال ہوا۔ اللہ کے نبی غزوہ احد کے لیے نکلے، جہاں اہل سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ حضرت عائشہ کے لیے لفظ اہل استعمال ہوا، تو قرآن کریم کے ان 3 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کا مصداق ازواج مطہرات ہیں۔ نمبر 2 ہمارا عرف، ہمارا معاشرہ بھی، جب ہمارے معاشرے میں اہل البیت کا لفظ بولا جاتا ہے، چونکہ اہل عربی زبان کا لفظ ہے، اہل کا معنی ہوتا ہے والا۔ مثلا ہم کہتے ہیں اہل سرگودا، سرگودا والے، اہل پاکستان، پاکستان والے، اہل علم، علم والے۔ اسی طرح اہل البیت کا معنی گھر والے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہیں سفر کروں اور اپنے کسی دوست کے پاس جاؤں اور میں اس کو کال پہ یہ بات کہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا، میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، اردو میں گھر والے کہیں گے، عربی میں یہی لفظ اہل بیت کہیں گے۔ اب سننے والے کے ذہن میں فوراً نہ ماں کا تصور آتا ہے، نہ بیٹی کا تصور آتا ہے، نہ بہن کا تصور آتا ہے، صرف اور صرف تصور بیوی کا آتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا ہمارے محاورہ اور ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرہ میں بھی اہل بیت سے مراد بیوی ہوا کرتی ہے۔
تو قرآن کریم نے اہل بیت جن کو کہا وہ نبوت کی بیویاں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں، جسے حدیث کسا کہا جاتا۔ اس حدیث میں یہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان چاروں کو لیا چادر میں اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انت علی خیر، آپ تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ تو پہلے ہی خیر پر ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ نظریہ قائم کیا کہ اہل بیت فقط نام ہے حسن، حسین، علی و فاطمہ کا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اللہ کے قرآن کو بھی مانتے، ہم نبی کے فرمان کو بھی مانتے۔ فرمان خدا کی وجہ سے ہم ازواج مطہرات کو اہل بیت میں مانتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے علی و فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اہل بیت میں مانتے ہیں۔ ہم خدا کے فرمان کی وجہ سے فرمان مصطفیٰ نہیں چھوڑتے، اور فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے فرمان خدا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ کہ ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، امت کی مائیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ خدا کے قرآن کی وجہ سے نبی کے بیٹے، بیٹیاں، داماد اور بیٹوں کی اولاد یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے۔ نمبر 3، اہل بیت اولاد، اولاد پھر اولاد کی اولاد۔ اللہ کے نبی کے 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، اور حضرت ابراہیم، اور نبوت کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ بھی اہل بیت میں شامل۔ پھر آگے ان کی اولاد جو نبوت کے نواسے اور نواسیاں بنتی ہیں، جن کی تعداد 8 بنتی ہے۔ حضرت زینب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا علی، زینب کی بیٹی امامہ، یہ بھی اہل بیت میں شامل، یہ نبوت کے نواسا اور نواسی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عثمان، نبی کا نواسا، یہ بھی اہل بیت میں شامل۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد میں 5 افراد، جن میں 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، اور 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب، یہ 5 یہ بھی اہل بیت میں شامل۔ گویا نبوت کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد 8 بنتی، یہ بھی نبوت کے اہل بیت میں شامل۔ تو خلاصہ یہ نکلا نبوت کے اہل بیت کے افراد 3 طرح کے۔ نمبر 1 اہل بیت نسبی، نمبر 2 اہل بیت سکنا یا اہل بیت قرآنی، نمبر 3 اہل بیت اولاد اور اولاد کی اولاد۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ان کی مختصر خصوصیات عرض کرنے لگا۔ نبوت کی بیویوں میں سے ازواج مطہرات جو اہل بیت میں شامل، سب سے پہلی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، اور حضرت خدیجہ واحد وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبوت کے دونوں زمانے دیکھے، نبوت کے اعلان نبوت کے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا، اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ بھی دیکھا۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ واحد وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال نبوت پہ لٹایا۔ افراد امت میں سے 2 فرد ایسے گزرے، ایک مردوں میں ایک عورتوں میں، جنہوں نے کل مال نبوت پہ لٹایا۔ اگر مردوں میں دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اور عورتوں میں دیکھا جائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دنیا میں 3 لوگ بڑے ذہین گزرے، 3 لوگ بڑے دانا گزرے جنہوں نے وقت سے پہلے معاملہ کو شناس لیا۔ فرمایا نمبر 1 وہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ بچے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا۔ اور نمبر 2 سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے میسرہ سے جب نبوت کے حالات سنے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام نکاح بھیجا اور آپ سے نکاح فرمایا۔ اور نمبر 3 سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہوں نے اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو خلافت کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو اہل بیت میں نمبر 1 سیدہ خدیجہ، حضرت خدیجہ کے بعد دوسری خاتون وہ حضرت سودا ہیں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، انہوں نے 3 سال کا عرصہ ایسا پایا جو نبوت کے حرم میں اکیلے رہی، کوئی اور خاتون نہ تھی۔ نمبر 2، انہوں نے اپنی باری اور اپنی نوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ اس کے بعد نبوت نے نکاح فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ کی خصوصیات تو بہت ہیں۔ حضرت عائشہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، ازواج مطہرات میں فقط کنواری آپ ہیں جو نبی کے حرم میں آئی ہیں۔ حضرت عائشہ واحد وہ خاتون ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کی احادیث کو سب سے زیادہ محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ محدثین نے لکھا 2210 روایات، 2210 روایات کی راویہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت عائشہ کی ایک خصوصیت ایسی جو دنیا جہان میں کسی کی نہیں، اماں حوا سے لے کر قیامت کی صبح تک اگر یہ خصوصیت کسی کو حاصل ہے تو وہ امی عائشہ صدیقہ کو حاصل۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کبھی بھی کسی بستر پر وحی لے کر نہیں آئے۔ حضرت جبریل اگر وحی لے کر آئے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر وحی لے کر آئے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، اللہ کے نبی نے ان کا چبایا ہوا مسواک استعمال فرمایا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک خصوصیت جو ہمارے حضرت استاد محترم متکلم اسلام فرمایا کرتے، حضرت استاد جی فرماتے یہ ہیں کہ خاندان صدیق و خاندان صدیق کی عظمت اور کمال کی ایک وجہ یہ ہے، نبوت کی ایک ضرورت وہ ہے جو گھر کی ہے، ایک ضرورت وہ ہے جو باہر کی ہے۔ نبوت کی ایک ضرورت وہ ہے جو جسمانی ہے، ایک ضرورت وہ ہے جو مالی ہے۔ اگر نبوت کی گھر کی ضرورت کی پوری کرنے کی بات آئے، حضرت صدیقہ پوری کرتی ہیں۔ نبوت کی جسمانی ضرورت کی پوری کرنے کی بات آئے، صدیقہ فرماتی ہیں۔ اگر نبوت کے باہر کی ضرورت پوری کرنے کی بات آئے، مالی ضرورت پوری کرنے کی بات آئے تو صدیقہ کے والد صدیق فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک خصوصیت، اللہ کے نبی کا انتقال حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں ہوا۔ آپ کا مدفن، آپ کا روضہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بنا۔ حضرت عائشہ کے بعد چوتھا نکاح آپ نے فرمایا حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حفصہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہ قرآن کریم کا نسخہ جو آج ہمارے پاس موجود، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ نسخہ حضرت عثمان نے مختلف نسخے منگوائے، جس نسخے پہ حضرت عثمان میں اتفاق فرمایا وہ نسخہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا۔ گویا آج قرآن کا وہ نسخہ جس کی ہم تلاوت کرتے، یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نسخہ۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ کو طلاق دی۔ آج دنیا میں ہوتا یہ ہے، کسی بچی کو طلاق ہو جائے، میں اور آپ سفارش کرتے، علاقے کا چودھری وڈیرا وہ سفارش کرتا، آپ رجوع کر لیں، آپ معاملہ ختم کر دیں۔ حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہو حضرت حفصہ سے رجوع فرما لیں۔ حضرت حفصہ کے بعد پانچواں نکاح آپ نے کیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ زینب وہ جن کا لقب ام المساکین ہے، کثرت سے صدقہ کرنے والی۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، اللہ کے نبی کے دور میں فوت ہوئیں اور نبوت نے خود ان کا جنازہ پڑھایا۔ خواتین میں سب سے پہلے جنت البقیع میں مدفون ہونے والی یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت زینب کے بعد آپ نے نکاح فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ام سلمہ یہ وہ خاتون ہیں جو نبوت کی ازواج میں سے جنہیں احسن الازواج کہا گیا۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے گھر میں آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کا نکاح پہلے ابو سلمہ سے تھا۔ ان کی اپنی شوہر سے بڑی محبت تھی۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، انہوں نے نبوت کی تعلیمات کے مطابق یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، اگر بندے پہ مصیبت آئے اور اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ اس مصیبت کا نعم البدل عطا فرماتے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں سوچا کرتی تھی ابو سلمہ سے عظیم شوہر بھی مجھے ملے گا،
ابو سلمہ سے اچھا شوہر بھی مجھے ملے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، میں نے اللہ کے نبی سے نکاح کیا۔ تب مجھے یہ بات سمجھ آئی، اس دعا کی فضیلت سمجھ آئی کہ میں تو سوچ رہی تھی ابو سلمہ سے بڑا بھی شوہر ملے گا، اللہ نے میرا نکاح نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، روایت جامع ترمذی کی ہے، فرماتی ہیں جس دن اللہ کے نبی کا انتقال پرملال ہونے لگا اس دن میں نے اپنا ہاتھ نبوت کے سینے پر رکھا۔ نبوت کے سینے سے جب ہاتھ لگا، اس سے جو پسینہ نکلا یا اس سے جو سینے سے جب ہاتھ لگا تو میرے ہاتھ پہ ایسی خوشبو ظاہر ہوئی۔ کئی ہفتے گزر گئے، کئی جمعے گزر گئے، کئی دن گزر گئے، باوجود اس کے میں اپنے ہاتھوں کو دھوتی، وضو کرتی، کھانا پکاتی، غسل کرتی، وہ خوشبو جو نبوت کے پسینے اور سینے کی تھی وہ خوشبو کئی دنوں تک میرے ہاتھوں سے ختم نہ ہوئی۔ اس لیے تو کسی نے کہا پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں کسی بھی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ حضرت ام سلمہ کے بعد آپ کا نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا۔ یہ وہی زینب جن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرانے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس رسم کو ختم کرانے کے لیے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کرایا۔ حضرت زینب کے بعد اللہ کے نبی کا نکاح حضرت جویریہ سے ہوا۔ یہ حضرت جویریہ وہ ہیں جو قبیلہ بنو مستلق میں جب غزوہ بنو مستلق ہوا قید ہو کر آئیں، ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے بدلے کتابت ادا کیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام حبیبہ کون ہیں؟ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ اس سے پتہ چلا حضرت امیر معاویہ کا کی ایک اعزاز اور ایک نسبت یہ بھی ہے کہ وہ نبوت کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز بھی ہے، آپ نبوت کے سسر بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت میمونہ سے ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبوت کا نکاح مقام صرف پر ہوا۔ یہ مقام صرف مکہ المکرمہ سے طائف جاتے ہوئے تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر کی مسافت پر ایک جگہ حضرت میمونہ سے نکاح یہ بھی مقام صرف میں ہوا، اور وہاں پر آپ کی رخصتی بھی وہیں ہوئی، آپ کا انتقال بھی وہیں ہوا، اور آپ کی تدفین بھی یہی ہوئی۔ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت میمونہ کی قبر پر مراقب ہوا، مجھے کشف ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے احمد علی، میری اولاد، میرے روحانی بیٹے جہاں حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں، مکہ المکرمہ میں جاتے میری بہن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر پہ جنت المعلیٰ میں حاضر ہوتے، مدینہ منورہ جاتے میری 9 بہنیں جو جنت البقیع میں مدفون ان کی قبر پہ حاضر ہوتے، لیکن میری قبر پہ نہیں آتے کیونکہ میری قبر تنہائی میں ہے۔ حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے بعد جانے والوں کو وصیت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ وہاں حاضر ہوں جہاں آپ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کی قبور پہ حاضر ہوں، وہیں آپ کو چاہیے مدینہ منورہ میں جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجہ کی قبر پہ حاضری دیں، تو وہاں پہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی حاضر ہوں۔ یہ نبوت کی 11 بیویاں ہیں، اور اس کے بعد نبوت کے اہل بیت میں سے آپ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا نبوت کی بیٹیاں 4 ہیں۔ آج بعض لوگ مغالطہ پیش کرتے، اور مغالطے کی بنیاد ایک تخیل اور تصور ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلا نکاح فرمایا 25 سال کی عمر میں، جب آپ کی عمر 29 سال ہوئی اس وقت آپ کی پہلی اولاد ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 29 سے لے کر 40 سال تک یہ 11 سال بنتے ہیں۔ اب اس 11 سالوں میں کیسے عقلاً ممکن ہے کہ 4 بیٹیاں بھی ہو گئیں، بڑی بھی ہو گئیں، نکاح بھی ہو گئے، جوان بھی ہو گئیں، طلاقیں بھی ہو گئیں؟ تو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ کے نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ نبی کی بیٹیاں 4 ہونے پر بنیادی دلیل خدا کا قرآن ہے، پھر نبوت کا فرمان ہے، پھر تاریخی روایات ہیں، پھر اہل تشیع اور روافض کی کتب ہیں۔
قرآن کریم سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے یہ ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. یہاں ازواج زوجتن کی جمع عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا. بناتک بنتن کی جمع اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا. اس سے پتہ یہ چلا نبوت کی بیٹیاں کم از کم 3 ہیں اور یہی وجہ ہے مقبول حسین دہلوی نے جب اپنا ترجمہ لکھا اس نے بھی یہی ترجمہ کیا، اے نبی جی اپنی بیویوں کو بھی فرما دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیں، ونساء المؤمنین اور مؤمنین کی عورتوں کو بھی فرما دیں. اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے لکھا فی ہذہ الآیہ رد علی من زعم الشیعہ، یہ آیت رد ہے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ گمان کیا کہ نبی کی بیٹی ایک ہے. فرمایا نبی کی بیٹی ایک نہیں، نبوت کی بیٹیاں 4 ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان جو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں 4 ہیں جن کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہے. اگر بات ہم امت کی اجماع کی کریں، علامہ ابن عبد البر مالکی نے الاستیعاب میں امت کا اجماع نقل کیا، نبی کی بیٹیاں 4 ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں امت کا اجماع نقل کیا، نبوت کی بیٹیاں 4 ہیں. اگر بات کتب روافظ کی جائے، روافظ کی بنیادی کتاب اصول کافی میں امام ابو جعفر کلینی لکھتے نبوت کی بیٹیاں 4 ہیں جن کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہے. نعمت اللہ جزائری نے المرآت العقول میں لکھا نبوت کی بیٹیاں 4 ہیں. ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا، حق الیقین میں لکھا نبوت کی بیٹیاں 4 ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عرض کروں گا، خود ان کے گھر کی گواہی موجود ہے. ان کا ایک عالم ہے جس کا نام عبداللہ بن حسن الممقانی ہے، وہ ان کے جرح و تعدیل کا ایسا امام ہے جیسے اہل سنت کا امام علامہ ذہبی ہے. وہ اپنی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال جلد 3 صفحہ 77 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ دنیا میں تاریخ اسلامی میں سب سے پہلے یہ غلط نظریہ پیش کرنے والا 3 صدی ہجری کا آدمی ابو القاسم کوفی شیعہ ہے. سب سے پہلے اس نے یہ نظریہ گھڑا کہ نبی کی بیٹیاں 4 نہیں، نبی کی بیٹیاں عام ہیں، نبی کی بیٹی ایک ہے. پھر آگے کہتا ہے اس کا یہ نظریہ اتنا کمزور ہے کہ بیت العنکبوت جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہوا کرتا، اس طرح اس کا نظریہ یوں کمزور ہے. پھر خود آگے یہ لکھتا ان کتب الفریقین مشہونۃ بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولدت لہ 7 اولاد. فریقین کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی نبوت کی 7 اولاد ہے جن میں 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. اس سے پتہ چلا نبوت کی بیٹیاں 4 ہونے کا نظریہ یہ تخیلاتی نہیں ہے، یہ تصوراتی نظریہ نہیں ہے. یہ نظریہ وہ ہے جس کی تائید خدا کے قرآن سے بھی ہے، جس کی تائید نبوت کے فرمان سے بھی ہے اور جس کی تائید امت کے اجماع سے بھی ہے. اس سے آگے بڑھ کر جس کی تائید کتب روافظ سے بھی ہے اور اس سے بڑھ کر خود ان کا جرح و تعدیل کا امام ایک بیٹی کے نظریے والے کی تردید کرتے ہوئے اس کو بیت العنکبوت کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جی 29 سال کی عمر میں اولاد نہیں ہوئی، 29 سال کی عمر میں حضرت پہلی بچی ہوئی، پھر 11 سال کی عمر میں 4 بچیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی اور نکاح بھی ہو گئے، طلاقیں بھی ہو گئی. بھئی آپ کو کس نے کہا طلاقیں ہو گئی؟ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر کے بعد پھر یہ آیت تبت یدا ابی لہب نازل ہوتی. اس سے پتہ یہ چلتا یہ محض تخیل تو ہو سکتا ہے، حقیقت کی دنیا میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا نبوت کی اہل بیت میں نبی کے 3 بیٹے بھی شامل، نبوت کی 4 بیٹیاں بھی شامل اور پھر نبوت کی 4 بیٹیوں کی اولاد وہ بھی شامل ہے. اسی طرح نمبر 4 نبوت کے بعض وہ افراد جن کو اللہ کے نبی نے اعزازی طور پہ، جیسے سلمان فارسی کو فرمایا سلمان منا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. حضرت واصلہ کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اہل بیت کا مصداق ہے. ہم اہل سنت والجماعت ان سب کو مانتے ہیں. میری گفتگو کا دوسرا اور آخری حصہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میری اور آپ کی نسبت اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ہے. اہل سنت کا معنی ہم نبی والے، والجماعت کا معنی صحابہ والے، احناف کا معنی امام اعظم ابو حنیفہ والے، دیوبند کا معنی علماء دیوبند کے منہج پر چلنے والے. ہمیں ان 4 نسبتوں نے درس دیا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے. اگر بات نبوت کی کریں، روایت صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا
اذکرکم اللہ اہل بیتی، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈراتا ہوں۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، موجم طبرانی کی روایت، جو کل قیامت کے دن یہ چاہے کہ اسے مجھ محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے، اسے چاہیے وہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے۔ تبھی تو مجدد الفسانی نے مکاتب مکتوبات شریف میں لکھا کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کرے، کثرت کے ساتھ اہل بیت کا نام لے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اسے مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہوگا۔ حضرت جامع ترمذی میں امام ترمذی نے روایت نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمی، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وَأَحِبُّونِي، مجھ محمد سے محبت کرو، لِحُبِّ اللہ، اس لیے کہ میں خدا کا محبوب ہوں، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ اسی طرح ہم والجماعت والے، جماعت سے مراد صحابہ کرام والے، صحابہ کرام میں خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق فرماتے، روایت بخاری کی، ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال کرو۔ تبھی تو بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب سیدہ فاطمہ الزہرا فدق کا حصہ لینے کے لیے آئیں، حضرت صدیق نے مسئلہ سمجھایا اور فرمایا اے فاطمہ، آپ کے بابا نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، دنیا میں آتے ہیں وارث بنتے نہیں، دنیا چھوڑتے ہیں وارث بناتے نہیں، اس لیے میں وراثت تو نہیں دوں گا، البتہ یہ ہے کہ خدا کی قسم لقرابت رسول اللہ احب الیہ من اصل من قرابتی، خدا کی قسم ابو بکر صدیق کو اپنا خاندان بعد میں ہے، نبوت کا خاندان پہلے ہے۔ وہ صدیق جو عمر بھر نبوت پہ خرچ کرتا رہا، نبی کے جانے کے بعد خاندان نبوت پہ خرچ کرتا رہے گا۔ اور اس کے بعد بات اگر احناف کی کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے امام صاحب نے لکھا، فرمایا اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے یہ ہے، فرمایا کہ اہل سنت کی 3 علامات، نمبر 1 تفضیل الشیخین، ابو بکر عمر کو فضیلت دیں، نمبر 2 حب الختنین، نبی کے داماد علی و عثمان سے محبت کریں، نمبر 3 والمسح الخفین، موضوع پر مسح کے قائل ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں جب خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اہل بیت کے خلاف تحریک چلائی ہے، حضرت امام زید نے وہ تحریک چلائی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنا چندہ اور اپنا فنڈ اہل بیت کے حصے میں دیا۔ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ امام زید کے ساتھ وفا کرنا، اہل بیت کو چندہ دینا ایسے ہے جیسا نبوت کے ساتھ بدر میں نکلنا ہے۔ تبھی تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ امام صاحب کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، امام یوسف کا انتقال ہونے لگا، وصیت فرمائی میں جب مر جاؤں میری تدفین امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے دربار کے ساتھ کر دینا۔ یہ دلیل تھی۔ امام ابو حنیفہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے، ابو حنیفہ کا شاگرد امام ابو یوسف بھی اہل بیت سے محبت کرتا۔ ہماری چوتھی نسبت دیوبندیت ہے، ہم دیوبندیت کے منہج کو لے کر چلنے والے۔ دیوبندیت کی بات میں کہاں سے کروں؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے لے کر استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تک ان تمام حضرات نے اہل بیت کے بارے میں لکھا، صحابہ کے بارے میں لکھا، اہل بیت کا دفاع کیا، اہل بیت پہ ہونے والے شبہات کے دلیل کے دنیا میں جواب دیے۔ اور پھر اس صدی کا قرض، اکابر علماء دیوبند کا قرض میرے استاذ محترم نے یوں چکایا کہ آپ نے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں 12 کتابیں لکھی اور 12 کتابیں منفرد انداز میں پیش کی۔ ہر کتاب کی ترتیب یہ رکھی، ایک حصے میں حیات و خدمات لکھتے ہیں، دوسرے حصے میں اعتراضات و جوابات لکھتے ہیں۔ حضرت استاذی کی کتب میں پہلی کتاب کا نام خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس میں آپ نے حضرت صدیق پہ ہونے والے 21 اعتراضات کے جوابات دیے۔ دوسری کتاب کا نام خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات و خدمات اعتراضات کے جوابات ہیں، اس میں فاروق اعظم پہ ہونے والے 23 اعتراضات کے جوابات دیے۔ تیسری کتاب کا نام خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کتاب میں حضرت استاذی نے حضرت عثمان پہ ہونے والے 21 اعتراضات کے جوابات دیے۔ چوتھی کتاب کا نام خلیفہ چہارم
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں حضرت علی پر ہونے والے 21 اعتراضات کے جوابات دیے۔ 5ویں کتاب کا نام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حضرت حسن پہ ہونے والے 10 اعتراضات کے جوابات دیے۔ 6ٹھی کتاب کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات و خدمات، اعتراضات و جوابات۔ اور تیسرا حصہ واقعہ کربلا، بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ واقعہ کربلا کو بیان فرماتے ہوئے ساتھ حضرت حسین پہ ہونے والے 12 اعتراضات کے جوابات دیے۔ 7ویں کتاب امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ، اس میں حضرت امیر معاویہ پہ ہونے والے 23 اعتراضات کے جوابات دیے۔ 8ویں کتاب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، اس میں امہات المؤمنین پہ ہونے والے 10 اعتراضات کے جوابات دیے۔ 9ویں کتاب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی کے 7 اولاد کا 3 بیٹے 4 بیٹیوں کا تذکرہ تفصیل سے کرتے ہوئے 7 اعتراضات کے جوابات دیے۔ 10ویں کتاب صحابہ و اہل بیت، جس میں صحابہ اور اہل بیت پہ ہونے والے عمومی طور پہ 20 اعتراضات کے جوابات دیے۔ 11ویں کتاب 10 عقائد و نظریات، اس میں 10 عقائد نقل کیے، 10 عقائد صحابہ کے بارے میں، 10 اہل بیت کے بارے میں، 10 ازواج کے بارے میں، 10 مشاجرات کے بارے میں، کل 40 عقائد دلیل کے ساتھ پیش فرمائے۔ اور 12ویں اور آخری کتاب تذکرہ صحابہ و اہل بیت، جو سوالن اور جوابن کوئز کی شکل میں عام فہم آسان لکھی، جس میں 850 سوالات کے جوابات دیے اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں متفرق معلومات کو جمع کر دیا۔ گویا یہ ایسا خزانہ امت کے سامنے پیش کر کے یہ درس دے دیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اطاعت ما خلفائے راشدین است، حب ما آل محمد است۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے، خلفائے راشدین کو بھی مانتے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے، اہل بیت کی تعلیمات کو بھی مانتے، صحابہ کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے، اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ اخیر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، یہ جو 12 کتابوں کا تحفہ ہے، جس پر ابھی بھائی عثمان علی صاحب بھی اس پر کلام پیش فرما رہے تھے، یہ 12 کتابیں آپ حضرات نے دیکھی ہوں گی۔ کوشش فرمائیں ان کتابوں کو مکتبہ دارالایمان سے خریدیں، ان کو مختلف لوگوں تک پہنچائیں، ان کو لائبریریوں کی زینت بنائیں، ان کتابوں کو پڑھیں، ان کتابوں سے خود استفادہ فرمائیں اور لوگوں کو بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ و اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہم اپنے دلوں میں اپنانے کی، ان کی تعلیمات پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔